مطالب اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ ہم نے دو طرح کی آیتیں نازل کی ہیں، ایک محکم اور ایک متشابہ۔ محکم جو آیتیں ہیں ان پر عمل کیا جائے گا، اور جو متشابہ آیتیں ہیں ان پر ایمان لایا جائے گا اور ان کے معنی اور مطالب کے پیچھے نہیں پڑا جائے گا۔ اور اس کی قباحت بھی بیان کی کہ جو بندہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتا ہے، اس کے معنی اور مطالب کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، یہ وہ شخص ہوتے ہیں جن کے دماغ میں کیڑے ہوا کرتے ہیں، کچھ فہم لوگ، یہ اس کے پیچھے پڑتے ہیں۔ الف کا معنی کچھ بیان کرتے ہیں، میم کا معنی کچھ بیان کرتے ہیں، اس طرح سے لوگ بیان کرتے ہیں، حالانکہ یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے معنی کے اندر صرف اللہ عالم کہہ دینا یہ کافی ہے کہ اس کا معنی اور مطلب اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، کیونکہ ان کو بتایا نہیں گیا، تو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ یہ تو بڑی جرات کی بات ہوگی اگر ہم اس کے معنی اور مطالب کو بیان کرنے لگیں اپنے قیاس سے، اپنے فہم سے کہ میم سے محمد ہے، الف سے اسلام ہے، اس کا معنی مطلب اگر ہم خود بیان کرنے لگیں تب ایک گمراہی کے نتیجے پر ہم پہنچ جائیں گے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اس کا صحیح معنی اور مطلب سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جس معنی اور مطالب کو اللہ نے چھپا کر کے رکھا ہو، جس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہو، اس علم تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہم کو تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا کہ علم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، تھوڑا بڑا علم جو اللہ رب العالمین نے دے دیا وہ ہمارے پاس ہے، سارا علم تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو اس لیے دو طرح کی آیتیں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں نازل کی ہیں، ایک وہ جن کا معنی اور مطلب معلوم ہے، اور ایک وہ جن کا معنی اور مطلب معلوم نہیں، بس اس پر ایمان لانا ہے۔ اسے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں یعنی قرآن کی آیتیں، والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ یہ قرآن حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، قرآن تواتر کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، اتارا گیا ہے۔ اسی لیے جو کاتب وحی تھے اور جس وقت انہوں نے قرآن کو یکجا کیا ہے، جب تک کہ اس پر شہادت کئی لوگوں کی نہیں دیتے تب تک کہ اس آیت کو درج نہیں کرتے تھے، حالانکہ خود قاری تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کو لکھتے تھے، لیکن قرآن یہ متفرق گروہ پر تھا، چمڑوں پر، ہڈیوں پر اور کھجور کے پتوں پر، جو چیزیں لوگوں کے پاس میسر ہوتی تھی اس پر لوگ قرآن کی آیتوں کو لکھ لیا کرتے تھے۔ قرآن پورا موجود تھا اور ہو موجود تھا، بالترتیب موجود تھا، نہ تو کوئی آیت آگے پیچھے، نہ تو کوئی سورہ آگے پیچھے ہے، ترتیب میں کوئی بدلاؤ نہیں، قرأت میں کوئی بدلاؤ نہیں، ویسے ہی صحابہ نے اس کو حد تک پہنچایا ہے لکھ کر کے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ حتیٰ کہ سورہ بقرہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوا ہے۔ کیوں نہیں لکھا گیا؟ پوچھا گیا کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے ہی لکھایا ہے، اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھایا ہے، اس لیے بسم اللہ میں بھی اس سورت کے شروع میں نہیں لکھوں گا۔ تو اتنا احتیاط، تو اس لیے قرآن کیا ہے؟ تواتر کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس قرآن میں کوئی شک نہیں، اس کے کسی بھی حکم میں، کسی بھی آیت میں، کسی بھی معجزے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں۔ تو کوئی بھی بندہ اس میں شک نہ کرے، پتہ نہیں وہی چیز لکھا ہے نہیں لکھا ہے، نہیں، کسی ایک چیز پر بندہ ٹک ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوچ پیدا ہو گئی تو وہ
وہ ایک ہی جگہ پر ہو ہی نہیں سکتا قیامت تک. اس شیطان کی طرف سے وسوسے کوئی بھی آیت چھوٹی نہیں، کوئی بھی حرف چھوٹا ہوا نہیں، ویسے ہی ایمان لانا ہے. تو یہ حق کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اللہ نے کہا لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اکثر لوگ یقین ہی نہیں رکھتے. حق کے ساتھ نازل کیا گیا قرآن، پھر بھی لوگ اس سے منہ موڑتے ہیں. یہ عجیب بات ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا ہے. کوئی ایسی ہستی نہیں، کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں بغیر ستون کے، بغیر پلر کے چھت لگا دے. کوئی ایسے انجینئر نہیں. اللہ رب العالمین نے اس کو ایسے ہی قیامت تک کے لیے روک رکھا ہے. قیامت تک کے لیے ایسے ہی روک رکھا ہے جیسے اللہ رب العالمین نے اس کو بنایا ہے بغیر ستون کے. اور قیامت جب آئے گی تو یہ آسمان ٹوٹ پھوٹ کر کے فنا ہو جائے گا. اللہ اس آسمان کو ختم کر دے گا، حتیٰ کہ زمین کو بھی اللہ رب العالمین توڑ پھوڑ کر کے ختم کر دے گا. ایک نئے سرے سے اللہ رب العالمین دوسری زمین کو پیدا کرے گا اور دوسرے آسمان کو پیدا کرے گا. اس کی کیفیت کیا ہوگی ہمیں نہیں معلوم. آسمان اللہ رب العالمین دوسرا پیدا کرے گا، زمین اللہ رب العالمین دوسری پیدا کرے گا. بس اتنا اس کی صفت میں موجود ہے کہ زمین بالکل صاف شفاف ہوگی، چمک رہی ہوگی، اس پر کوئی درخت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں. جیسے ایک روٹی ہوتی ہے، روٹی دیکھا کہ نہیں، بالکل روٹی کی مانے، کوئی اونچ نیچ نہیں اس کے اندر، بالکل ایسی یہ زمین ہوگی. تو پھر کہ اللہ رب العالمین نے ہی ان ساتوں آسمانوں کو بغیر ستون کے، بغیر کھمبے کو بلند کر دیا ہے، بنا دیا. مثال اللہ نے دیا ہے. ذہن میں بات مجھے بڑی موٹی موٹی مثالیں اللہ رب العالمین نے ایسی ایسی مثالیں قرآن میں بیان کی ہیں جو پیچیدہ نہیں ہیں. کوئی بھی مثال پیچیدہ نہیں اللہ رب العالمین کی، بالکل واضح اور صاف ہے. زیادہ سمجھنے والا، کم سمجھنے والا، ہر طرح کا انسان اس کو سمجھ سکتا ہے. دیکھ رہا، مشاہدہ کر رہا ہے نا، کوئی خبر سکون ہے ہی نہیں، مشاہدہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کوئی انکار ہی نہیں اس کے اندر. کسی بھی دنیا کے کونے پہ آپ چلے جاؤ، کوئی کھمبا اور ستون نہیں پاؤ گے. اور اللہ رب العالمین نے اس کو بغیر کھمبے اور ستون ہی کے بنایا ہے کہ نہیں. اور آسمان میں کوئی شگاف بھی نہیں ہے، کوئی بھٹک بھی نہیں ہے، کوئی راستہ بھی نہیں دکھتا ہے، کوئی سوراخ بھی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں یہ تو بتایا نا سورہ ملک کے اندر کہ اپنی نگاہ کو بار بار لوٹا کر کے دیکھو آسمان کی طرف. تمہیں کوئی پھٹن نظر آتا ہے، کوئی کمی آسمان میں نظر آتی ہے؟ اللہ کی بناوٹ میں اس چھت کے اندر کچھ کمی نظر آ رہی ہے؟ اللہ نے کہا تمہاری آنکھیں تو انسان کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی کجی اور کمی اس کے اندر نظر نہیں آ سکتی. بار بار آدمی اپنی آنکھوں کو دوڑاتا رہے، نگاہ کو وہ تھک جائے گی، نگاہ تھک جائے گی دیکھتے دیکھتے، لیکن آسمان میں کوئی کمی اور کجی نہیں ڈھونڈ سکتی. اسی لیے کسی ایک شخص نے کسی عالم سے سوال کیا تھا، پوچھا کہ یہ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا، یہ برحق ہے نا؟ کہاں برحق؟ لیکن اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے معراج کر لیا؟ یہ بھی سمجھ سے باہر ہے، بات سمجھ سے باہر ہے. میں کیسے اس بات کو کہوں کہ نبی نے معراج کیا ہے، آسمان کے اوپر گئے ہیں، اللہ رب العالمین سے قریب ہوئے ہیں، ساتوں آسمانوں کو طے کیا ہے، یہ میں کیسے اقرار کر لوں جبکہ آسمان میں کوئی شگاف اور کوئی پٹل نہیں؟ میرے خیال تھا شاید کہ وہ آدمی تھک سک ہی رہا ہوگا.
ऐसी बात है कि अपनी आंखों को दौड़ाया, और मंतिक और फलसफा अकल ही पर डिपेंड है, और अकल को सब कुछ समझता है, अकल ही को सब कुछ समझता है। इसलिए इमाम शाफी ने कहा था ऐसे शख्स के बारे में, कहा था हुक्म फी अहल कलाम अन युद्रब बिल जराइद व निआल व युदाब बिल कबाइल वक़ाल हादा जज़ा मिन तर्क किताब व सुन्नह। कहा कि ऐसा बंदा जो फलसफा सीखे, मंतिक को सीखे, कलाम को सीखे, मेरा हुक्म, मेरा फैसला यह है कि ऐसे बंदे को जूते चप्पल से मारा जाए और गोजे से मारा जाए। गोजे जानते ना, चरखी जो गीली गीली होती नहीं है, इससे पिटाई की जाए और उसको पूरे इलाके में घुमाया जाए, गलियों में घुमाया जाए और कहा जाए इसकी ये सजा है, इसने किताब सुन्नत को तर्क करते हुए अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया है, जब तक कि वो फर्क नहीं आता। मंतिक और फलसफे को सीखने को इस्लाम ने नापसंद किया कि मंतिक और फलसफा को सीखा जाए, लेकिन जब इस्लाम का दिफा करना मतलब हो, इस्लाम के दुश्मनों का जवाब देना मतलब हो, अहले कलाम और अहले मनातिका का जवाब देना मतलब हो, वहां पर फलसफा और मंतिक को सीखना जरूरी होता है। उतनी ही सीखी जाए जितने से काम कर सके, तभी तो जवाब दिया जाएगा ना। लेकिन सिर्फ मंतिक और फलसफा इस गरज सीख रहा है कि इस्लाम में कीड़े निकालेगा, या उसका कोई मकसद नहीं, ऐसे सीख रहा है, दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं कि वो मंतिक को सीखे, फलसफे को सीखे। दीन के लिए अगर सीख रहा है, उसके दिफा के लिए, अहले फलसफा का जवाब देने के लिए सीख रहा है, तो दुरुस्त है, और ना दुरुस्त नहीं है। तो उसने क्या सवाल किया? कहा कि मेरी अक्ल इस बात को तस्लीम ही नहीं करती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज किया है, आसमान पर गए, क्योंकि आसमान में कोई शिकाब, कोई फटन है ही नहीं, और कुरान भी यही कहता है कोई फटन और शिकाब नहीं है ना। सवाल बड़ा अजीब है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे आलिमों के जरिए से दिन की हिफाजत को करता है और उनके ज़हन के अंदर बात को डालता है, इल्हाम करता है, और फिर वो उसका जवाब देते हैं, दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हर दौर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया और माओ को इस तरह से। हर 100 साल के बाद एक मुजद्दिद पैदा होता है दीन की इस्लाह करने के लिए। उस आलिम ने क्या जवाब दिया? कहा कि ठीक है, आप रुक जाइए और मेरे साथ चलिए। हाथ को पकड़ा और कहा चलिए मेरे साथ, इसका जवाब मैं देता हूं, जहां जवाब है चलिए, जवाब के पास चलिए। सवाल तो यहां आपने किया है, इसका जवाब यहां पर नहीं, इसका जवाब अलग है। उसको लेकर के गए एक नदी के पास, वहां पर पहुंचे और कहा तुम्हारे पास कोई सिक्का है? कहा कि हाँ है। कहा निकालिए उसको, निकालो सिक्के को। कहा कि इसको इसी में डाल दीजिए। क्या कहा? कहा इस सिक्के को इसी पानी में, इसी नदी में डाल दीजिए। उसने निकाला और उसको डाला। कहा कि बताइए सिक्का कहां गया? कहा तो नीचे पहुंच गया। कहा बस मैंने तस्लीम कर लिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज किया। फटन न होने के बावजूद भी, शिकार न होने के बावजूद भी रास्ते मौजूद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बना रखे हैं। रास्ता एक अलग चीज है, फटन और शिकार कजी एक अलग चीज है। रास्ता खूबसूरतियों में दाखिल होता है, दरवाजे खूबसूरतियों में दाखिल होते हैं, लेकिन फटन और शिकार दूसरी चीजों में दाखिल होता है, कजी के अंदर दाखिल होता है। बिल्डिंग का एक ईंटा निकला हुआ हो वो कमी है, कजी है, लेकिन महल बना हुआ हो, उसका दरवाजा हो, गेट हो खूबसूरत, ये उसकी खूबसूरती। और ये मौजूद है हदीस में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के लिए गए तो पहले आसमान पर जब जिब्रील अलैहिस्सलाम पहुंचे तो दस्तक दी, आवाज दिया। फरिश्ते ने पूछा आपके साथ कौन है? तो कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा क्या बुलाया गया है? हाँ बुलाया गया है। आसमान के दरवाजे को खोल दिया गया। पता चलता है आसमान के दरवाजे
ہمیں دکھائی نہیں دیتے. آسمان میں دروازے پھٹن اور شگاف نہیں ہے. یاد رکھیں, دروازے ہیں لیکن پھٹن اور شگاف نہیں. یہ خوبصورتی کی علامت دیکھ رہے ہیں. ہم لوگوں نے دیکھا نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کو. اوکے, کیا مقام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ رب العالمین نے آسمان کو, آسمانوں کا سماوات جمع لے کر کے اللہ رب العالمین ساتوں آسمان, جتنے بھی آسمان نے, سارے آسمانوں کو بغیر کھمبے کے اللہ رب العالمین نے قائم کیا, اس کو بلند کر رکھا ہے. اس کی قدرت کی دلیل, اللہ رب العالمین کی قدرت کی دلیل. کتنا طاقتور, جتنی قدرت ہے اس کے پاس, جتنی حکمتیں ہیں اللہ رب العالمین کے پاس, کس طرح اللہ رب العالمین نے اس کو روک رکھا ہے. اس کو, اس مثال کو سن کر کے, اس پر غور کر کے تو فوراً ایمان لانا چاہیے, کیونکہ کوئی چارہ ہی نہیں. اس مثال کو جھٹلانے کا کوئی چارہ ہی نہیں, اور دنیا کے اندر اس طرح کے کاریگر کا وجود ہی نہیں. بات سمجھ نہیں؟ تو جب اس طرح کے کاریگر کا وجود ہی نہیں ہے دنیا کے اندر, تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اس کا بنانے والا ہے جو سب سے مہان, سب سے بڑا, اور وہ اللہ. ایمان لے آنا چاہیے. یہ مثال اللہ رب العالمین نے اسی لیے قائم کی. بتائیے, یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے, اس کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے, اس پر ایمان لانا ہے, لیکن لوگ ایمان نہیں لاتے. اتنی بڑی دلیل اور معجزہ ہونے کے بعد اس قرآن کے اندر کہ آسمان کو بغیر کھمبے نہیں پھیلا دیا, اس کو بنایا ہے, بلند کیا ہے, لیکن پھر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے. اتنی بڑی مثال کیا مل سکتی, بڑی عجیب مثال. ثم استوى على العرش, پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہو گیا. عرش پر اللہ رب العالمین, عرش دکھا نہیں, عرش کی کیفیت معلوم نہیں ہے. اللہ عرش پر کیسے ہے, کس طرح سے مستوی ہے, اس کا استوا کس طرح کا ہے, یہ موجود نہیں ہے, معلوم نہیں ہے. کتاب و سنت میں اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے نہیں کیا. یہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے کیسے وہ مستوی ہے اس پر. اس لیے یہ سوال کرنا بدعت ہوگا اگر کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ اللہ رب العالمین عرش پر کیسے مستوی ہے, بیٹھا ہے اللہ رب العالمین, کھڑا ہے اللہ رب العالمین, کیا کیفیت ہے اس کی اس پر, تو یہ بدعت ہے, یہ بدعت کہلائے گا. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ علیہ سے مسجد میں درس دے رہے تھے. امام مالک رحمہ اللہ علیہ مرتا تھا لوگوں کا, درس دے رہے تھے. ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا الرحمن علی العرش استوى, قرآن کہتا ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے. فکیف استوى, اللہ کیسے مستوی ہے, ہمیں اس کے بارے میں بتائیے, اس کی کیفیت بتائیے. کیف استوى, کیسے وہ اس پر مستوی ہے. امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے اپنے سر کو نیچے جھکا لیا, کافی دیر تک اپنے سر کو جھکائے رہے نیچے. کیا جواب دے اس ہے کہ نہیں, الہام ہو تو نے کہا نا. علماء پر اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہوا کرتا ہے. نیچے سر کو جھکایا, رکے رہے, دیر تک رکے رہے. اس کے بعد میں انہوں نے جواب دیا, کہا الاستواء معلوم, استوا معلوم ہے. استوا ہے, معلوم ہے, اللہ نے بیان کیا استوا ہے. والکیف مجهول, کیفیت مجهول ہے, کیفیت معلوم نہیں. والایمان به واجب, لیکن اس پر ویسے ہی ایمان لانا واجب ہے جیسے بیان کر دیا گیا. بس واجب ہے ہر ایک بندے پر کہ استوا کو مانے کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے.
کیسے ہے اس کا علم نہیں، اس کی کیفیت معلوم نہیں۔ اللہ رب العالمین کی یہی صفت نہیں، جتنی بھی صفات ہیں اللہ رب العالمین کی، چاہے وہ ہاتھ ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ آنکھ ہو، سمع ہو، ہے نا، جو بھی چیزیں ہوں، ساری چیزوں کو بس ویسے ہی ماننا ہے۔ یہاں ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے مانتے ہیں، لیکن یہ کس طرح کے ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ انسان کے ہاتھ ہوتے ہیں، ایسے ہی ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ گمراہ آدمی ہو، وہ گمراہ آدمی ہے، وہ گمراہ فرقوں میں سے، باطل فرقوں میں سے، لیکن تو اس لیے کیفیت نہیں بیان کرنا، اللہ رب العالمین نے اسے منع کیا ہے، تمثیل نہیں بیان کرنی ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ رب العالمین کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں، مثال بیان ہی نہیں کی جا سکتی اللہ رب العالمین کی، اس کے صفات کی مثال دی ہی نہیں جا سکتی، اس لیے ہم اس کی مماثلت کو بیان نہیں کریں گے۔ ایمان لائیں گے کیسے؟ بغیر تعطیل کے، انکار نہیں کریں گے، تعطیل انکار کرنا ہے کہ نہیں، انکار بھی نہیں کریں گے، بغیر تکیف کیفیت بھی نہیں بیان کریں گے، تمثیل بھی بیان نہیں کریں گے، بس ویسے ہی ایمان لائیں گے جیسے قرآن میں بیان کر دیا گیا، حدیث میں بیان کر دیا گیا، بس۔ اب اس سے آگے اگر کوئی جائے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ اس بات میں گمراہ ہو گئے، لیکن فرقے مشبہہ آپ کو معلوم ہوگا، فرقے معطلہ وجود میں آئے، فرقے مشبہہ آئے، ہے کہ نہیں؟ مشبہہ صفات کو مانتے تھے اللہ تعالی، لیکن کیسے؟ بندوں کی صفت سے تشبیہ دے کر کے، کہ جیسے انسان کا ہاتھ ویسے اس کا، نعوذ باللہ، تشبیہ بیان کر کے، اس لیے یہ فرقہ گمراہ فرقہ ہوا، باطل فرقہ ہوا، گمراہ فرقہ مشبہہ۔ اس کے بعد ایک معطلہ فرقہ ہے، اس نے اللہ کی صفات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ اللہ کی صفات ہم مانتے نہیں ہیں، ہاتھ بات کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں اللہ رب العالمین کی، میں اس کو نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ اس لیے کہ اگر ہم اللہ کی صفت کو مانیں گے تو مخلوق کی صفت سے اللہ رب العالمین کی صفت میں مماثلت لازم آئے گی، اس وجہ سے انکار کر دیا۔ ساری دلیلیں ہونے کے باوجود بھی اس نے کہا کہ اگر ہم اللہ کی صفت کو مانتے ہیں تو مخلوق کی صفت سے مشابہت لازم آئے گی، مماثلت لازم آئے گی، لہذا نہ ہم مانیں گے اور نہ ہی مماثلت ثابت ہوگی۔ یہ بھی گمراہ و باطل فرقہ ہوا، اس کو معطلہ فرقہ کہتے ہیں۔ لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہے؟ یہی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کو ویسے ہی ماننا جیسے کہ اللہ نے بیان کر دیا ہے، نہ تو مماثلت بیان کریں گے اور نہ ہی اس کی کیفیت کو بیان کریں گے، نہ ہی اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار ہی کریں گے، بس جیسے بیان کیا ویسے مان لیں گے۔ کوئی نقصان تو تھوڑی دیر سے کیا ضرورت ہے؟ تصویر بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس سے منع کر دیا ہے مماثلت بیان کرنے سے، خود بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے، اللہ رب العالمین نے آسمان کو پیدا کیا، بنایا، بلند کیا، اور ایسے ہی یہاں پر بیان کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو بنا کر کے عرش پر مستوی ہو گیا۔ عرش اللہ کا ثابت ہوا اس آیت کے اندر، اللہ رب العالمین کا اس پر مستوی ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے۔ آسمان اور زمین یہ عرش کی پیدائش سے بہت بعد میں پیدا کیے گئے، بہت بعد میں، جبکہ حدیث
حدیث میں آتا ہے کہ مخلوق کی تقدیر جو لکھی گئی، ساری چیزوں کی جو تقدیر لکھی گئی ہے، قیامت تک ہونے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں جو لکھی گئی، اس کے بعد قلم سوکھ گیا، اللہ رب العالمین نے وہیں پر اس کو اسٹاپ کر دیا۔ اس وقت تقدیر لکھی گئی 50 آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، 50,000 سال پہلے تقدیر لکھی گئی۔ اس حدیث سے موجود ہے کہ 50,000 سال پہلے لوگوں کی تقدیریں لکھی گئی آسمان اور زمین کی پیدائش سے۔ اس وقت اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ کا عرش پہلے آسمان کے اوپر نہیں تھا، اللہ رب العالمین کا عرش پہلے پانی پر تھا۔ اسی لیے بعض مفسرین نے بیان کیا، کہا کہ دیکھیے پہلے اللہ رب العالمین نے پانی کو پیدا کیا اور پھر اپنے عرش کو اللہ رب العالمین نے پانی پر رکھا، عرش اس کا پانی ہے کہ نہیں؟ قلم کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، تقدیروں کو لکھ دیا۔ اس وقت آسمان اور زمین کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین بخارات کی شکل میں پانی کے اوپر تھا۔ اللہ رب العالمین نے بعد میں ان کو پھاڑ دیا، الگ الگ کر دیا، جدا کر دیا، ایک ہی میں ملے ہوئے تھے۔ فَفَتَقْنَاهُمَا، بعد میں اللہ رب العالمین نے دونوں کو پھاڑ دیا، الگ الگ کر دیا، اور پھر آسمان کو اوپر بنا دیا، زمین کو نیچے، ہے کہ نہیں؟ زمین کو نیچے، آسمان کو اوپر۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کا عرش کہاں گیا؟ آسمان کے اوپر، ساتوں آسمان کے اوپر گیا، پھر اللہ رب العالمین وہاں پر مستقر ہو۔ لیکن اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کی تخلیق کی۔ صحابہ کرام بعض لوگوں نے پوچھا تھا آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہ کیسے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی پیدائش کیسے کی؟ سب سے پہلے اس کی تخلیق کس چیز سے کی؟ اللہ رب العالمین نے کیسے تخلیق کی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کا تذکرہ کیا کہ آسمان اور زمین کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اس سے پہلے کیا تھا؟ عرش اللہ رب العالمین کا جو تھا وہ پانی پر تھا، لوگوں کی تقدیریں لکھی گئی آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، لوگوں کی تقدیریں لکھی گئی۔ تو میرے کہ یہ دنیا کی تخلیق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت لوگوں نے پوچھا تھا تو کہا تھا کہ دیکھیے اللہ رب العالمین سب سے پہلے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، اللہ رب العالمین سے پہلے کوئی چیز نہیں، پھر اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو پیدا کیا کہ اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر تھا، آسمان اور زمین پر اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ان تمام چیزوں کو، اس کے اندر جو چیزوں کی ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ سے ایک مقام پر آتا ہے کہ 2 دن میں زمین کی پیدائش کے اللہ رب العالمین نے اس زمین کو برابر کیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ایسے ہی آسمان کو اور جن جن چیزوں کی ضرورت تھی ان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اپنے حساب سے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ان تمام چیزوں کو۔ اللہ الذی رفع السماوات، اب ایک اور اس کے اندر ایک مسئلہ اور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان پہلے پیدا کیا کہ زمین کو پیدا کیا؟ کیونکہ بعض جگہ پر پہلے زمین کا تذکرہ آتا ہے، بعض جگہوں پر پہلے آسمان کا تذکرہ آتا ہے، تو مفسرین نے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین کو پہلے پیدا کیا لیکن بچھانے کا جو کام کیا وہ بعد میں کیا۔ آسمان کی پیدائش سے پہلے زمین پیدا کی گئی لیکن بچھانے کو جو کام کیا گیا، زمین کو جو برابر کیا، ہموار کیا، ہے کہ نہیں، پھر پہاڑوں کو گاڑا اس کے اندر، یہ بعد میں ہو بچھانے کا کام۔ اللہ تعالیٰ وسخر الشمس والقمر، ایک اور چیز کیا ہے؟ سورج اور چاند کو اللہ رب العالمین نے مسخر کیا، قابو میں کیا، مسخر کیا اللہ، سورج اور چاند
کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک مقررہ وقت کے لیے چل رہے ہیں، ان کا ایک وقت ہے چلنے کا، لیکن ان کا ایک وقت ہے، اس وقت تک یہ چلیں گے جب تک اللہ رب العالمین کی اجازت باقی رہے گی، اور جب اجازت ختم ہوگی تو ان کا چلنا بھی ختم ہو جائے گا، سب ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، سورج چاند ستارے سب بے نور، آسمان زمین سب ٹوٹ پھوٹ کر کے فنا، ایک وقت ان کا بھی آئے گا، ان کا بھی ایک وقت آئے گا۔ سورج اتنی شعاعوں کے ساتھ نکلتا ہے، اتنی بہترین روشنی دیتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن یہ بھی بے نور ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی۔ جو سارے لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے، برابر پیدل پہ فائدہ دے رہا ہے، کبھی بند نہیں ہوتا، چل ہی رہا ہے، وہ فائدہ دے رہا ہے، لوگوں کو پہنچا رہا ہے فائدہ، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ بھی بے نور ہو جائے گا۔ اور دنیا کے اندر بعض دفعہ اللہ رب العالمین دکھاتا بھی ہے کہ دیکھیے اس سورج کو اللہ رب العالمین بے نور کر دیا ہے، جیسے اللہ رب العالمین قادر ہے اس سورج کو بے نور کرنے پر، اس دنیا کو مٹانے پر بھی اللہ رب العالمین قادر ہے، قیامت کو لانے پر بھی اللہ رب العالمین قادر ہے۔ اس کے اندر ایک سبق ہے، سورج میں گرہن لگتا ہے نا، جھال میں گرہن لگتا ہے، دیکھا جب سورج میں گرہن لگتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، ایسا سورج ختم ہو گیا، ایسا لگتا ہے بس تھوڑا سا بچا ہے، بسا ہوگا تو ایسا لگتا ہے ایک دم ختم ہی ہوگا، بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ ایسا دیکھو کہ سورج بے نور ہو رہا ہے، اس میں گرہن لگ رہا ہے، تو فوری طور پر نماز کے لیے دور کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، خوب لمبی نماز کرو، نماز کو پڑھو، حتیٰ کہ اس میں روشنی اللہ رب العالمین پیدا کر دے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو پہلے کہ ایک وقت اس کا بھی آئے گا کہ یہ بھی بے نور کر دیا جائے گا، وہ سب الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى۔ مفسرین نے اسی تفسیر بیان کی، کہا کہ ایک تو معنی اور مطلب اس کا یہ مراد ہے کہ اس کا ایک وقت ہے، اس وقت تک یہ چلیں گے، پھر ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائیں گے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ سب کے راستے ہیں الگ الگ، چاند کا راستہ الگ ہے، سورج کا راستہ الگ ہے، ستاروں کا راستہ الگ ہے، یہ اپنے اپنے راستوں پر چلتے رہتے ہیں، جیسے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہٹ کر کے دوسرے کے راستے پر آ جائے اور ٹکرا جائے، اپنے اپنے راستے پر اپنی اپنی منزلوں پر چل رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے چاند کی کئی منزلیں اپنی منزل کو ہر دن اور طے کرتا ہے، پیچھے گزر چکا ہے اس کا درس۔ يدبر الامر ويفسر الايات لعلكم بلقائكم توقنون وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ لیکن اللہ العالمین نے یہاں پر ایک بات اور بیان کی، پھل جو ہیں، پھل درختوں کے جو پھل ہیں، ان تمام پھلوں کے اللہ العالمین نے جوڑے بنائے، ہر ایک کا جوڑا ہے، جسے وہ کہتے ہیں نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث کہتے نہیں ہے، اس طرح سے اللہ العالمین نے جوڑے بنا رکھے ہیں۔ اور اللہ العالمین نے فرمایا، اسی مثال دی کہ زمین کے اندر باغات ہیں، انگور کے ہیں، ہے کہ نہیں، اور کھجور کے ہیں، ٹہنیوں دار ہیں، بغیر ٹہنی دار ہیں، کئی طرح کے پیڑ ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی مثال کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ لیکن یہ سب ایک ہی پانی سے سینچے جاتے ہیں، ایک ہی پانی سے سینچے جاتے ہیں، لیکن ایک پھل دوسرے پھل سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔
پیداوار مختلف ہوتی ہے، مختلف شکلوں میں ہوتی ہے، مختلف شکلوں میں مختلف ذائقے دار ہوتی ہے، حالانکہ سب کی سچائی ایک ہی پانی سے ہوتی ہے۔ اب وہ ہوا بھی ایک، پانی بھی ایک، لیکن رنگ اور کلر ہر سب کا الگ الگ، مزہ الگ الگ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو لوگوں کو ایمان لانا چاہیے۔ یہ مثالیں اللہ نے کیوں بیان کی ہے؟ بے مقصد نہیں بیان کی، اسی لیے اللہ العالمین نے بیان کی ہے کہ دیکھو یہ تمام چیزیں ہیں کہ نہیں، یہ تمام چیزیں ہیں۔ کوئی اور بتا سکتا تھا اس کو؟ اللہ نے بتایا یہ تمام چیزیں۔ اسی طرح سے اللہ العالمین نے ایک بات اور یہاں پر آگے بیان کی ہے، اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد كل شيء عنده بمقدار۔ اس کو بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا وقت اس میں چاہیے۔ میں نے بتایا تھا شروع میں حج کے تعلق سے ہو سکتا ہے لوگوں کے پاس کچھ سوالات ہوں، سوال بھی آئے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ العالمین نے ایک بات بتائی ہے کہ مادر رحم میں جو بھی چیز ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، صحیح سالم ہے، غیر صحیح سالم ہے، اس کو اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ یہ غیب کی چیز ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے جہاں پر غیب کی کئی باتوں کو بیان کیا وہاں اس کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان کہ مادر رحم میں کیا چیز پرورش کر رہی ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، صحیح سالم ہے، غیر صحیح سالم ہے، یہ اللہ رب العالمین ہی کو معلوم ہے۔ اس کا وقت کتنا ہے اس زندگی میں، یعنی جو مادر رحم کی زندگی ہوتی ہے، ماں کی پیٹ کی جو زندگی ہوتی ہے، کتنی زندگی ہے اس بچے کی اس پیٹ کے اندر، وہ اللہ ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ آج بہت ساری مشینیں ہیں، ان کے ذریعے سے پتہ لگایا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہاں یہ نہیں، یہ نہیں، ہے کہ نہیں؟ اور کہتے ہیں ہاں وہ حقیقت میں دکھائی دیتا ہے کہ یہ تو اس وقت لوگ جانتے ہیں جب وہ وجود میں آ جاتا ہے۔ بات سمجھا کہ نہیں؟ ہاں، وجود سے پہلے کوئی بندہ نہیں جانتا۔ آپ صحیح سالم ہو گئے نا، آپ صحیح سالم ہے، ہاتھ پیرے سب کچھ ہے، جان آ گئی، جان ڈال دی گئی، اب تو پتہ چلتا ہے کہ زندہ جاوید ایک انسان ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس چیز کو اس نے دیکھ لیا۔ لیکن جب تک کہ وہ حیت اور کیفیت نہیں بن جاتی، اس کی شکل و شباہت نہیں بن جاتی، تب تک کہ کوئی بھی مشین بتا ہی نہیں سکتی کہ کیا ہے کیا نہیں۔ اور اسی طرح سے یہ بھی نہیں بتا سکتا کوئی، یا کوئی مشین یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ اس کی مدت پیٹ میں کتنی، کتنا الٹرا ساؤنڈ آپ کرا دیں، ایک سے ایک کرا دیں، لیکن اس کا وقت مقرر ایک دم یقینی بتا دے، یہ ناممکن ہے، نہیں بتا سکتا، ہے کہ نہیں؟ یقینی نہیں بتا سکتا، بہت فرق ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تمام چیز وجود میں آ جاتی ہے، پھر یہ مشین جا کر کے بتاتی ہے، اس سے پہلے تو کوئی علم ہی نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک چیز ہے، اس زندگی کا اللہ العالمین نے بیان کیا ہے، ماں کی پیٹ کی زندگی، کیونکہ انسان کی کتنے ادوار ہوتے ہیں، کتنی زندگیاں ہوتی ہیں؟ 5 زندگی سے انسان ہو سکتا ہے، کتنی؟ 5 زندگیاں انسان کی ہیں، 5 جگہ وہ ہو کر کے، 4 جگہ ہو کر کے 5ویں جگہ پہنچتا ہے۔ نمبر 1 عالم ارواح، پہلے پیدائش عالم ارواح کی ہے، وہاں سارے انسانوں کی پیدائش ہو چکی ہے، یہ دوبارہ پیدائش ہو رہی ہے، جو روح ڈالی جاتی ہے اور پھر بچہ آتا ہے دنیا کے اندر۔ عالم ارواح دوسری زندگی، جو عالم ارواح سے آتا ہے تو بھول جاتا ہے یہاں کون سی زندگی میں تھے، اور وہاں جو ہے وہ یہاں کی زندگی، مادر رحم کی زندگی کے بارے میں نہیں جانتا، کیسے وہ رہے گا، کیا ہے کیا نہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ زندگی الگ ہے۔ عالم ارواح پہلی زندگی، دوسری زندگی مادر رحم، ماں کے پیٹ کے اندر زندگی ہے۔ اب یہ زندگی کتنی ہوتی
होती है, मुख्तसर होती है जिंदगी। कोई 7 महीना है कि नहीं, कभी कभी 7 महीना होता, कभी कभी 6 महीना पूरा होने के बाद के 7वें में, कभी 8 महीना, कभी 9 महीना, ज्यादातर 9 महीना का होता है, कभी उससे भी आगे 10 महीना तक हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी जिंदगी रखी है बच्चे की माँ के पेट में, वो अल्लाह ही बेहतर जानता है कितने दिन तक उसकी पेट में रहेगा वो उसकी जिंदगी जल्दी आ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि 6 महीने के बाद में अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसका बच्चा माना जाएगा, उसका बच्चा माना जाएगा, और उससे पहले पैदा होता है तो नहीं माना जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए कहा गया 7 महीना, 6 महीना के बाद कभी 7वें महीना, और कभी 8वें महीना, कभी 9वें महीना, कभी 10वें। 9 महीना तो एक आम सी बात है। तो मेरे के जिंदगी है एक तीसरी जो जिंदगी है वो क्या, दुनिया की जिंदगी है कि नहीं, और चौथी जिंदगी दुनिया की जिंदगी में बनता आता है और अंदर की जिंदगी को भूल जाता है। जब वहां से आया वहां था तब तो मालूम था इस जिंदगी में, और यहां आया फिर भूल गया ना कैसे था कैसे नहीं था। अब यहां की जिंदगी काट करके जाता है तो आलम बरज़ख की जिंदगी में जाता है। और लोग ज्यादातर बोल जाते हैं कैसी जिंदगी होती है, मारो ऊंचे रहते हैं, परेशान रहते हैं, कब्र में बंदा कब्र में रहेगा, वो बरज़ख क्या है। अरे बरज़खी जिंदगी कह दिया, वो कब्र की जिंदगी को या बरज़खी जिंदगी। बरज़ख का मतलब आड़, इस दुनिया से आड़ वाली जिंदगी, वो दूसरी जिंदगी। इसे आलम अरवाह की एक जिंदगी थी, फिर वहां से यहाँ आया ये जिंदगी, फिर ये जिंदगी शुरू हो गई दुनिया के बारे में बरज़ख में आ गया। दुनिया की जिंदगी में आदमी कहाँ कहाँ होता है बताओ, एक जगह होता है, एक घर में कैद होता है कि नहीं, एक तरह की नियमतें उसको मिलती हैं। अरे भाई कोई यहाँ है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, कोई किस कोने में, कोई किस नियमत में, कोई किस नियमत में। हाँ, किसी का मान बड़ा अच्छा है, किसी का मान बहुत घटिया है कि नहीं। सब अलग अलग होते हैं ना, किसी को ज्यादा नियमतें मैसर होती, किसी को कम, कोई मुश्किल और परेशानी में होता है, कोई खुशहाली में होता है। ये जिंदगी आलम बरज़ख में भी ऐसे ही है, किसी को नियमतें मिलती है कि नहीं, उससे फायदा उठाता है, और किसी को तकलीफ दी जाती है, अजाब दी जाती है, सजा दी जाती है तो भुगतता है। समझेंगे नहीं। अब उसको चाहे कब्र की जिंदगी को चाहे आलम बरज़ख की जिंदगी को, अब वो जगह कितनी बड़ी है वो अल्लाह को मालूम है। कहां कहां अल्लाह रब्बुल आलमीन रखता है किसको अल्लाह को मालूम है ना। जैसे आज शुहदा के बारे में वो जन्नत में अल्लाह हमको डाल देता है कि नहीं। सब्ज परिंदों के जोक में, सीने में उसकी रूह को अल्लाह रब्बुल आलमीन रखता है, जान को रखता है, और वो जन्नत की सैर करती रहती है। फिर आती है अर्श के नीचे पिंदील है, उसमें आकर के बैठती है कि नहीं। ये उनकी जिंदगी है। तो कहां कहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसको रख रखा है वो अल्लाह को मालूम है। हमसे आड़ है, बस हम नहीं दे सकते, है कि नहीं, हम नहीं दे सकते उसको। अब समझ गए होंगे बखूबी। नहीं आप कहने लगो कि वहां तस्करा है, वो लोग तो वहां थे जन्नत में, कुछ लोग तो वहां थे, कुछ लोग तो वहां थे, हदीस में आता है कि नहीं। तो सबका अपना अपना ठिकाना है, वो आलम बरज़ख है। ऐसे जो 5वीं जिंदगी है वो आखिरत की जिंदगी है। आखिरत वो आखिरी है, इसीलिए आखिरत का। अब उसके बाद जिंदगी इंसान की है, अब मौत नहीं आएगी, उसके बाद अब मौत नहीं आएगी, वो आखिरी जिंदगी है। वो उस जिंदगी में पलेगा, कोई नियमतों वाली जिंदगी में हो जाएगा, कोई परेशानी वाली जिंदगी में हो जाएगा, कोई जन्नत में होगा, कोई जहन्नम में होगा। तो जिसको अच्छी जिंदगी मिली, जन्नती वाला, जन्नतियों को अच्छी जिंदगी मिली, जन्नत में सैर कर रहे हैं, तरह तरह की नियमतें खा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, वो तो हमेशा रहेंगे। और जो जहन्नम में चले गए तो उनका तो हाल बड़ा बुरा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत से बचाए। इसीलिए मेरे भाइयों, नेक अमाल करो। सबसे बड़ी जिंदगी वही जिंदगी है और आखिरी जिंदगी है। ये सब जिंदगियां छोटी हैं, आलम बरज़ख की जिंदगी छोटी, उसके बाद सबसे मुख्तसर जिंदगी माँ की पेट की जिंदगी, और उसके बाद वाली जिंदगी जो है ये भी बड़ी मुख्तसर है, जो दुनिया की जिंदगी जिसके अंदर हम लोग जी रहे हैं। और फिर आलम बरज़ख की जिंदगी है, ये बहरहाल दुनिया की जिंदगी से बड़ी जिंदगी होती है, बाज़ लोगों बहुत बड़ी जिंदगी होती है कि नहीं। कितनी बड़ी जिंदगी। आदम अलैहिस्सलाम कब इंतकाल कर गए,
ہے کہ نہیں؟ اور پھر ان کے بعد کتنے لوگوں نے انتقال کیا، کتنے سال گزر گئے ابھی اسی زندگی ہے کہ نہیں؟ تصور کہ کتنے سال ہو گیا ہمارے آبا و اجداد کا انتقال کیے ہوئے، کہاں ہے؟ کسی کو نہیں معلوم نا، کس نعمت میں، کس پریشانی میں، کچھ نہیں پتا۔ اس لیے اعمال کریے دنیا کے اندر، اچھے عمل۔ یہ دارالامتحان ہے، یہ امتحان والی جگہ ہے۔ سارے دور سے گزرنے کے بعد یہی زندگی ہے، جس زندگی میں رہ کر کے آخرت کی زندگی، ہمیشگی کی زندگی کو آدمی یا تو بنا لے یا تو بگاڑ دے۔ سیدھی سی بات، یا تو بنا لے یا بگاڑ دے۔ اچھے عمل کرو گے، اچھے کام کرو گے تو زندگی بنے گی، اور برے کام کرو گے تو بھگتو گے۔ ٹھیک ہے؟ اسے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موت اور زندگی کو ہم نے اسی لیے پیدا کیا تاکہ آزماؤ کہ کون ہے اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ یہ اتنے مراحل انسان طے کرنے کے بعد میں پہنچتا ہے۔ اس کو دنیا کی زندگی، دنیا کیوں دنیا کو کہتے ہیں؟ دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ آخرت سے بہت قریب ہے۔ دنیا کا معنی ہی قریب ہوتا ہے، یہ بہت جلد ختم ہونے والی ہے، بہت قریب ہے، اور وہ آخرت کی زندگی ہے، اس میں جانا ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہمیشہ کی، اسی لیے اس کا نام بھی دنیا رکھا ہے۔ دنیا نام ہی اسی لیے رکھا ہے، یہ آخرت سے بڑی قریب ہے، یہ فانی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، وہ آخرت کی زندگی، اب اس کے بعد میں نہیں، اسی زندگی میں رہنا ہے۔ اللہ العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جہنم کے عذاب سے بچائے، اور قبر کے عذاب سے اللہ رب العالمین بچائے۔ چلیے